السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ نیشنل سیکیورٹی فورم پر ہر ادارہ تحفظات کا اظہار کر سکتا ہے، وزیر اعظم کا اشارہ کس کی طرف؟ جنگ بندی کے بغیر مذاکرات کا نقصان کون اٹھائے گا؟ اس ملک میں حق کی بات کرنا جرم ہے، فیصل رضا عابدی کی کہانی فیصل رضا عابدی کی زبانی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر آج پاکستان کی داخلی سیکیورٹی پر نظر ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان پر بھی گفتگو ہوئی۔ جو فوٹیج آئی ہے اس کے مطابق ایک بڑی پروفیشنل لک ہے۔ کسی بھی جو شریک میٹنگ ہے اس کے چہرے پر کوئی بہت زیادہ مسکراہٹ نظر نہیں آئی، لیکن یقیناً ایک پروفیشنل لک ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اہم معاملات پر انتہائی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ خواجہ آصف کے بیانات کی وجہ سے عسکری اور سول قیادت کے درمیان کچھ معاملات خراب ہوئے تھے، جس پر آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ بے جا تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، عسکری قیادت کا یہ کہنا کہ آپ مذاکرات تو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی حملہ ہوا تو اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا، اس حوالے سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور طالبان جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی جو فہرست آ جائے گی اس کے بعد دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نام طالبان نے دیے ہوں ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ ایک اور اہم بات اس میٹنگ کے بعد جو کمیونیکے آیا، جو پریس ریلیز آیا، اس میں وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایپیکس فورم ہے، قومی سلامتی کمیٹی، اور تمام ادارہ اپنی اس میں ان پٹ دے سکتے ہیں اور یہی ایک فورم ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، کچھ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ در حقیقت وزیر اعظم صاحب نے یہ اشارہ آرمی چیف کے بیان کی جانب دیا ہے اور شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاملات جو ہیں وہ جو پراپر اپروپریٹ فورمز ہیں، اگر ان پر گفتگو کی جائے تو تبھی معاملات کا حل نکل سکتا ہے۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل ہے۔ جناب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہیں، ہارون رشید صاحب ہیں، شہزاد چودھری صاحب ہیں، امتیاز گل صاحب ہیں۔ اس کمیٹی کی جو رویداد ہے، جو میٹنگ ہے اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہارون رشید صاحب، جو آیا ہے پریس ریلیز اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی ہی ایپیکس فورم ہے اور تمام ادارے جو ہیں ان کو یہیں پر ان پٹ دینی چاہیے اور پھر ایک کولیکٹیو ڈیسیژن ہوگا۔ اشارہ کس طرف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی بھی طرف اشارہ ہو لیکن بات ان کی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، وہی ہونا چاہیے۔ تو خواجہ آصف صاحب کو اور خواجہ سعد رفیق کو گلیوں اور بازاروں میں زور خطابت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں سے مسئلے کا آغاز ہوا۔ درست۔ شہزاد چودھری صاحب، آج کی جو میٹنگ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ڈفرنس آف اوپینین تھی سیاسی اور عسکری قیادت کے بیچ میں، وہ اس کو پاٹنے میں خاصی آج مدد ملی ہوگی؟ ملنی چاہیے۔ دیکھیے، اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس کے اپنے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ملاقات کیا کرے گی، لیکن جب سے یہ فارم ہوئی ہے یہ شاید ان کی دوسری میٹنگ ہے اور اتنے سارا پانی دریاؤں کے نیچے سے بہہ گیا، اتنا کچھ ہو گیا، بدقسمتی سے اس ادارے کو ملنے کا موقع نہیں نصیب ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ فرمانا کہ یہ ادارہ ایپیکس ادارہ ہے اور یہیں پہ بیٹھ کے ساری باتیں ہونی چاہیے، جس طرح ہارون رشید صاحب نے کہا، میں پورے طریقے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر پرائم منسٹر صاحب کو اپنے وزراء کو بھی علیحدہ سے بلانا چاہیے تھا اور آرمی چیف کو بھی علیحدہ سے بلا کے ان کی شکایت کو سننا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملات اتنے لامانی اور بے معنی نہیں تھے، ان کا مطلب تھا اور ان کو اس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے کہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر وہ یہ رستہ بھی ضرور اپنائیں گے، یہ میٹنگز کے علاوہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا حسن عسکری صاحب، جو پریس ریلیز آیا اس میں یہ تو بتایا گیا کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے اس پر غور کیا گیا، لیکن قوم تو یہ سننا چاہ رہی تھی دو ٹوک الفاظ میں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا مذاکرات جاری رکھے جائیں گے، کیا قیدیوں کو رہائی ملے گی جن کا طالبان مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے تو یہ جو پریس ریلیز ہے یہ بالکل خاموش ہے۔ دیکھیے، جو طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ سیز فائر کو وہ آگے نہیں چلائیں گے، اس سے جو مذاکرات کا مستقبل جو پہلے سے مشکوک تھا اب مزید ہمیں مشکوک نظر آتا ہے، کیونکہ اگر طالبان کی کسی بھی تنظیم نے کوئی حملہ کیا، فوجی حملہ
فوجی انسٹالیشن پہ ہوا یا سویلین پہ ہوا، تو اس کا جواب جو ہے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس کا بھرپور جواب دیں گے، جس طرح جنوری کے آخری ہفتے میں انہوں نے طالبان کے حملوں کا جواب دیا تھا۔ تو اگر وہ حملہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی بہت جو اگر امید ہے یا سویلین حکومت جس کو تھوڑی بہت امید ہے، میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب 1-2 ہفتے سے زیادہ ڈائیلاگ کی بات چل نہیں سکے گی اور معاملات کسی اور ڈائریکشن میں جانے کا امکان ہمیں زیادہ اس سٹیج پہ نظر آتا ہے۔ امتیاز گل صاحب، جو ہماری سیاسی حکومت ہے وہ تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ بہت سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں جیسے حسن عسکری صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ آپریشن کی طرف بات چلی جائے گی، تو پھر جو ایک سمجھا جاتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کا لیڈ رول ہوتا ہے، فیصلے وہی کرتی ہے، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ امید یہ کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو بھی پارلیمان اور سیاسی حکومت فیصلہ کرے گی فوج اس کو فالو کرے گی، کیونکہ جیسے ابھی ہارون رشید صاحب نے کہا کہ مذاکرات کا مستقبل پہلے مشکوک تھا، اب بالکل مخدوش ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غالباً وہ تحفظات تھے جو کہ عسکری اداروں کو پہلے سے تھے، اور حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ خلوص کے ساتھ غالباً یہ کوشش کی، لیکن اس کو طالبان کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بار بار حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے بات کریں گے، لیکن جو مطالبات جس سے پہلے طالبان کے نمائندوں نے ان کے جو ترجمان مقرر کیے گئے تھے انہوں نے انکار کیا، لیکن گزشتہ روز اپنے اعلانیے کے ذریعے طالبان نے واضح کر دیا کہ وہ امن زون چاہتے ہیں فاٹا کے اندر، وہ اپنے قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں اور آپریشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 مطالبے تھے جس پہ کوئی بھی حکومت جو کہ ایک ووٹ کے ذریعے ایک آئین کے تحت کام کر رہی ہے اس نوعیت کے مطالبے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور اسی وجہ سے ابتدا ہی سے ان مذاکرات کا مستقبل مخدوش معلوم ہو رہا تھا۔ ہارون رشید صاحب، جب ابتدا ہی سے ان مذاکرات کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا تھا اور جو ڈیمانڈ تھی طالبان کی وہ اس قسم کی تھی کہ شاید کوئی بھی حکومت انہیں پورا نہیں کر سکتی، اور جو ہماری عسکری قیادت ہے شروع سے ہی ان کی اس حوالے سے ریزرویشن تھی، تو پھر سیاسی قیادت نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ جو کوشش کی ہے، کیا وہ واقعی سمجھتے تھے کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اس کے لیے ایک ماہر نفسیات سے آپ بات کریں کسی سے کہ وہ کون سی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے جس میں آدمی چیزوں کو فیس کرنے کی بجائے اور ان کا درست تجزیہ کرنے کی بجائے خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے خوف تھا، خوش فہمی تھی، اور اس کی وجہ سے غلط اندازے تھے۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا، ہر سمجھدار صرف ملٹری لیڈرشپ نے نہیں، ہر ایک نے یہ کہا تھا اوپن ہینڈڈ نہ رکھیں، مذاکرات کو آئین کے تحت کریں اور مولوی صاحبان کے حوالے نہ کریں تاکہ اس کو ہائی جیک نہ کر لیں۔ انہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کا مسئلہ ہے۔ ایک صحت مند دماغ اور طرح سے سوچتا ہے اور ایک الجھا ہوا دماغ اور طرح سے سوچتا ہے۔ ہارون رشید صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، یہ پینل پورا ہمارے ساتھ ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھرپور ایک کارروائی کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی قیادت نے کہ اگر طالبان نے حملہ کیا تو اس کا بڑے بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ جو مذاکرات کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر آپریشن کیا گیا تو پھر یہ جو آگ ہے پورے پاکستان میں پھیل جائے گی اور بڑا مشکل ہوگا حکومت کو کنٹرول کرنا، اور پھر بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذاکرات کی بہت شدت سے حامی ہیں۔ اس سارے مسئلے پر ہم گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد، اور اپنے پینلسٹ سے یہ سوال کریں گے کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو کس قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد نظر آ رہی تھی مذاکرات کے معاملے پر، کیا یہ اتحاد ان میں قائم رہے گا آپریشن کے وقت؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی، جس میں آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات تو کیے جائیں طالبان کے ساتھ، لیکن اگر حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ جس وقت مذاکرات کا فیصلہ کیا
مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا کہ وہ مذاکرات کریں. اب اگر کوئی اس قسم کا آپریشن کیا جاتا ہے تو کیا سیاسی حکومت کو تمام جماعتیں اسی طرح کا مینڈیٹ دیں گی؟ کیا وہ اس آپریشن کی اسی طرح حمایت کریں گی؟ یہ ہمارا سوال ہے ہمارے پینلسٹ سے. حسن عسکری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپریشن کیا گیا طالبان کے حملے کے جواب میں تو جو اس وقت ایک سیاسی اتحاد تھا جس میں مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ قائم رہے گا، یا بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پہ شور مچائیں گی؟ دیکھیے، جو پولرائزیشن اس وقت موجود ہے وہ میرا خیال ہے شروع کی سٹیج میں نمایاں ہوگی. یعنی اسلامی جماعتیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ تو ہمدردی رکھتی ہیں طالبان کے لیے، لہذا ان کے حق میں گفتگو کریں گی، ایکشن کی مخالفت کریں گی. لیکن اس کے لیے اگر ملٹری ایکشن جو ہے ٹارگیٹڈ ہے، ویل ٹارگیٹڈ ہے اور تیزی سے چلتا ہے اور رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے تو ان جماعتوں کی جو حیثیت ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور ان جماعتوں کا جو تبصرہ یا تنقید ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے گی. لیکن اگر یہ معاملہ طویل ہوتا چلا گیا تب یہ پھر پوزیشن خراب ہوتی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے کہ شہروں میں کارروائی ہوگی، ہو سکتی ہے شروع میں 1-2 ہفتہ شہروں میں کارروائی ہو، لیکن طالبان کی اب ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سسٹینڈ کارروائی شہروں میں ایک طویل عرصے کے لیے کر سکیں. 1-2 ہفتے سے زیادہ ان میں یہ طاقت نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ کارروائی ٹارگیٹڈ ہو اور سوئفٹ ہو. شہزاد چودھری صاحب، کارروائی کی صورت میں جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی اور ملٹری قیادت کے درمیان تعلقات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپریشن ہوگا تو پھر اس میں جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ بالکل جو ملٹری ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے جب ریٹیلیٹ کیا تھا طالبان کے حملوں کے نتیجے میں تو یہ خبریں آئی تھی کہ شاید جو عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت وہ سیم پیج پر نہیں ہے، اور وہ جو ریٹیلیشن کی گئی تھی شاید سیاسی قیادت سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا اس وقت. دیکھیے، 12 سے 14 ہفتے پہلے جب سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ گفتگو کرنا چاہتی ہے، سیز فائر کا اعلان ہوا، تو اس وقت عسکری جو قیادت ہے وہ سیاسی قیادت کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی تھی. یہ کال سیاسی قیادت کو ہی کرنی ہے. وہ مذاکرات کو دل جمعی سے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے نہیں کیے، دل جمعی سے نہیں کیے، اسی لیے آج کسی قسم کا کوئی رزلٹ نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اگر وہ آپریشن کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دل جمعی سے اس رستے پہ رہنا پڑے گا. اگر وہ اس دل جمعی کے ساتھ رہیں گے تو پھر جو ملٹری قیادت ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی. دیکھیے، یہ جو گروپ ہیں طالبان کے، اگر اسی آپریشن کو سسٹین کیا جاتا جو کہ 3-4-5 دن چلا تھا سیز فائر سے پہلے، تو ان کو اس وقت اس رستے سے بھی ختم کیا جا سکتا تھا. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے اندر کی جنگ ہے، جس کو خوف ہمیں جس کا ہے کہ ہمارے اندر آگ لگ جائے گی شہروں میں، یہ باہر صورت اگلے 5-6 سال تک یہ خطرہ موجود رہے گا، چاہے ہم جو بھی رستہ اختیار کریں. مذاکرات دل جمعی سے کرتے تو وہ بھی نتیجہ دے سکتے، لیکن اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. یہ جو جنگ کا یہ آپریشن کا فیصلہ ہوگا، یہ دل جمعی سے کریں گے تو فیصلہ جلدی آ جائے گا. لیکن اندر خانے شہروں کے اندر اپنی گلیوں محلوں میں باہر صورت وہ تمام اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر چاہے جو مرضی کر لیں، مذاکرات یا جنگ، اندر کے معاملات اسی طریقے سے ٹینورس اور ولنریبل رہیں گے. اچھا، امتیاز گل صاحب، اسلام آباد میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے ڈپلومیٹس پر بھی. یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعلقات، طالبان سے مذاکرات، اب آپریشن، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹ اس کو؟ پوری دنیا جو ہمارے حکومت کے حوالے سے کس طرح کی سوچ بن رہی ہے؟ کیا اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے اس پورے نظام میں؟ دیکھیے، اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. گزشتہ روز بھی، آج صبح بھی غیر ملکی سفارتکاروں سے تبادلہ خیال کا موقع ملا. بحیثیت مجموعی اگر آپ اس کا ایک میزانیہ نکالیں تو وہ حکومت کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اکثر غیر ملکی سفارتکار یہ پوچھتے ہیں کہ جب حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے بات چیت کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی سیاسی جغرافیائی جو انٹیگریٹی ہے اس پہ کوئی سودا نہیں کریں گے، تو پھر کس بنیاد پہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے کوئی مجموعی تاثر اچھا نہیں بن رہا ہے. وہ البتہ یہ امید ضرور کرتے ہیں کہ حکومت کو اس نوعیت کی حکمت عملی اختیار کرے جس کے تحت طالبان کے اکثر دھڑوں کو کسی حد تک نیوٹرلائز کر دیا جائے، انہیں جنگ سے منع کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں اور پھر ترقیاتی کاموں پہ توجہ دی جا سکے. لیکن ان کا خدشہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس موقع پہ
پاکستانی ریاست کے بنیادی جو کانٹورز ہیں، حیت ہے یعنی پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ایک جمہوری نظام ہے، اس پہ اگر سمجھوتا کر دیا گیا اور وہ چیزیں جو کہ ہمارے آئین میں شامل ہیں ان پہ مکمل عمل درآمد نہ ہوا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی کئی شقیں ہیں ان پہ عمل درآمد نہ ہوا، تو اس کے پاکستان کے لیے طویل المعاد مضمر اثرات بہت زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ سے شاید پاکستان کے اندر وہ سیکیورٹی نہیں آ سکے گی جس کی امید میں موجودہ حالات میں طالبان یا مختلف دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. درست. اچھا ہارون صاحب، آج جو اطلاعات آئی ہیں میٹنگ کی، اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جو $35 ارب کی انویسٹمنٹ چائنا سے آ رہی ہے وہ کس لیے ہے. اگرچہ پریس ریلیز میں تو ذکر نہیں ہے جو $1.5 بلین ہمیں تحفے میں ملا، لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور جو سول حکومت ہے اس نے اعتماد میں لیا فوجی حکومت کو. یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش ہے اعتماد میں تو پہلے لینا چاہیے تھا اور ان سے پہلے پارلیمنٹ کو لینا چاہیے تھا، پوری قوم کو لینا چاہیے تھا. اب اعتماد میں لینے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے 1 لاکھ فوج سعودی عرب نے مانگی میری معلومات کے مطابق، اور میرے سورسز ڈیپینڈیبل ہیں، اور وہ نہیں دی جا سکتی. ان کے وہاں ایڈوائزرز کچھ گئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ٹرینڈ کیے جا سکتے ہیں. ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے سڈنلی وہ آ کے آپ سے کہتے ہیں 1 لاکھ فوج دیں. کہاں سے دے دیں؟ پاکستان خود یعنی فوج کی کمی کا شکار ہے جیسے حالات ہیں. تو وہ انہیں پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اب یہ لوگ کوئی پلان نہیں کرتے چیزوں کو، سول ادارے مضبوط نہیں ہیں، مشاورت، یہ کیبنٹ گورننس تو نہیں ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ کابینہ کی حکومت ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں پالیسیاں بنتی ہیں. یہ پالیسیاں تو ایک فیملی بناتی ہے، یہ ایک برادری بناتی ہے، ایک گروپ بناتا ہے. یہی تو رونا ہے. سول ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک جمہوریت نہیں آ سکتی. اور سب سے بڑا سول ادارہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیاں مضبوط ہوں گی، اچھی پارلیمنٹ ہوگی، اس میں فیصلے کیے جائیں. یہ تو ایک گھر میں فیصلے ہوتے ہیں آلموسٹ، اور کچھ ان کے حواری ہیں، اسی وجہ سے ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. درست. اچھا شہزاد چودھری صاحب، ایک اور جو وجہ بنی ہوئی ہے اختلافی، وہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل ہے. میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان کی فورسز اگر طالبان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے ان کے خلاف لڑ رہی ہوں گی اور انہی دنوں میں پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے خبریں چھپ رہی ہوں گی، تو کیا ایک سین ہوگا، مورال پر کیا اثر ہوگا جو جوان اس وقت لڑ رہے ہوں گے؟ اس ساری چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پرویز مشرف اس ملک سے بڑے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ فوج سے بڑے ہیں، اس لیے ان کا اثر بالکل نہیں ہو سکتا. اور ان کا مقدمہ جو ہے اس سے پہلے، یعنی انڈائٹمنٹ سے پہلے، پرد جرم عائد ہونے سے پہلے، اور اگر سزا جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سیاسی اور باقی قوتیں جو ہیں وہ اگر بیٹھ کے کوئی ان کا رستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہیں گی تو اس وقت وہ ویلڈ ہوگا. آج کے حالات کے اندر وہ عدالت کے پاس ہیں، عدالت کو ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور جتنا مقدمہ دیر لے گا یا لیتا ہے وہ بہر صورت مشرف صاحب اور اس عدالت کے درمیان میں معاملہ ہے. پاکستان کی افواج کو خام خواہ میں گھسیٹا جا رہا ہے پرویز مشرف کے مقدمے کے ساتھ. ان کا سوائے اس کے کہ وہ ایک ریٹائرڈ کمانڈر ہیں اور وہ بالکل سے بھی کسی طریقے سے فوج جو ہے وہ اپنا مقصد جو کہ اس ملک کی حفاظت ہے، اس قوم کی حفاظت ہے اور اس ریاست کی حفاظت ہے، اس کے اوپر قربان کبھی بھی نہیں کر سکتی. اس کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن بہر صورت اس حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک رستہ اختیار کیا ہے. اب اس رستے پہ چلنا پڑے گا اور اس کے جو آگے کانسیکوینسز ہوں گے ان کو بعد میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے. فی الحال پاکستان کا چیلنج مشرف نہیں ہے، پاکستان کا چیلنج دہشت گردی ہے، پاکستان کا چیلنج جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے، اور اس طرف مکمل دھیان دینے کی ضرورت ہے. مل کے بیٹھیں، آپس میں باتیں کریں. یہ جو ناراضگیاں ناچاکیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے حکومتیں چلانے کا، چیلنجز کو ملنے کا. یہ یہاں پہ کمیاں ہیں، یہ بتانا 14 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہ یہ پلیٹ فارم ہے جہاں ساری باتیں کی جائیں، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کے اپنے لوگ ہیں، فادر فگر ہیں. یو آر دی ہیڈ آف پرائم منسٹر ناٹ آف PMLN، یو آر دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اس لیے آپ کو اپنی لیڈرشپ دکھانے کا وقت ہے، چیلنجز کے لیے سامنے کھڑا ہونے کا وقت ہے. یہ چھپ چھپا کے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. ٹاک ٹو پیپل، ٹاک ٹو دوز ہو آر افیکٹڈ، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ فوجگان ہے، چاہے کوئی اور لوگ ہیں، اور ان کو معاملات کو درست کر کے اس قوم کو سیدھے رستے پہ لے کے چلیں. اچھا حسن عسکری صاحب، وقت کم ہے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے جو بھی شہزاد چودھری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، یہ جو پرویز مشرف صاحب کا معاملہ ہے یہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ فوج اس کی طرف نہیں دیکھے گی؟ اس سلسلے میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو اس کے حوالے سے جو ہمارے سیاسی لیڈران بیان بازی کرتے ہیں اور وہ بیان بازی
فوج پہ ایک ریفلیکٹ کرتی ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ امپریشن ختم کرنا ضروری ہے کہ ایک شخص کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر کا اس میں ایک ذاتی فیکٹر بھی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا تو اس کا فال آؤٹ نہیں ہوگا، اور اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر اس کا فال آؤٹ نیگیٹو لانگ رن میں سول ملٹری ریلیشن پہ منفی ہوگا۔ ہارون رشید صاحب، یہ کہا شہزاد چودھری صاحب نے کہ ایک فادرلی فگر اور اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، بڑی گہری نظر ہے۔ یہ بیان فرمائیے گا، اس وقت جو ہماری سیاسی قیادت ہے، بھلے اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں، یہ وہ لیڈرشپ دینے کی اہل ہیں جس وقت جو کرائسس اس وقت ہے اور جس قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، گزارے یہ انسان اپنے تجزیوں پہ فیصلے نہیں کرتے، اپنی افتاد طبع پہ کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں میاں نواز شریف کی افتاد طبع کیا ہے، لیکن ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہیں اچھا مشورہ انہیں دینا چاہیے۔ کوئی کام ہی نہیں تھا اس مسئلے کو نمٹانا، ایک ٹیلی فون انہیں کرنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا آپ کھانے پہ کیا پسند کریں گے راحیل شریف صاحب۔ انہیں بلاتے، خود انہوں نے مقرر کیا تھا، وہ پرسنالٹی کلاس سے گریز کرنے والے آدمی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے اور زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ یہ پرابلمز پیدا کرنا، یہ گیلری پلے کرنا اور یہ جذباتی تقریریں کرنا اور اس کا لطف اٹھانا، لوگوں کو زچ کرنے کا، یہ ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے چھوٹا سا بزنس نہیں چل سکتا۔ اپنے بزنس یہ بالکل ٹھیک چلاتے ہیں، حکومت ان سے کبھی ٹھیک نہیں چلتی، اور یہی نہیں، سب کا یہی حال ہے۔ پیپلز پارٹی کا حال اس سے بھی برا تھا، اور کرپشن ہے اور تباہی ہے اور رشتہ دار ہیں اور عزیز و اقارب ہیں۔ بھائی اس طرح ملک نہیں چلتے، سول ادارے ملک چلاتے ہیں، فوج ملک نہیں چلاتی۔ فوج کا جنگ کے لیے ہوتی ہے، کرائسس کے لیے ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب، امتیاز گل صاحب، حسن عسکری صاحب اور شہزاد چودھری صاحب۔ معاملہ بہت اہم ہے۔ آج جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کی، اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر طالبان نے حملہ کیا تو بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا، اور قیدیوں کے حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں کہ جو فہرست دیں گے طالبان، ضروری نہیں کہ وہ تمام قیدی رہا کیے جائیں، اور ہر کیس پر انڈیویجولی اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن صورتحال ایسی ہے جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید جو مذاکراتی عمل ہے وہ مخدوش اس کا مستقبل نظر آتا ہے، اور جو دوسری آپشن ہے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ملک اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ سے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری صورتحال کو طالبان کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کیا ممکنہ کارروائیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک مختصر بریک کے بعد۔ حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر طالبان نے حملہ کیا تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، لیکن طالبان اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر طالبان کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس کا ریئیکشن پورے ملک میں آئے گا اور طالبان کو اتنی آسانی سے ملٹریلی شکست نہیں دی جا سکتی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طالبان کی طاقت ہے کتنی، اور اگر آپریشن کیا جائے تو ممکنہ طور پر رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم جناب محمود شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، یہ بیان فرمائیے گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس کا بہت ریئیکشن ہوگا، پورے ملک میں ایک جنگ کی کیفیت ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ جو سیاسی جماعتیں طالبان کے خلاف آپریشن نہیں چاہتی وہ ان کی طاقت کے حوالے سے ایگزیجریشن کرتی ہیں۔ آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے ان سارے معاملات پر، آپ نے بڑا عرصہ وہاں پر گزارا، کتنی طاقت ہے طالبان کی اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ ایگزیجریشن ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ملکن ڈویژن میں بہت بڑا آپریشن کیا جو 2 کوروں پہ مشتمل تھا، اور اس کا آپ کے ملک میں کیا اثر ہوا آپ نے دیکھا، اور اس کے دوران جو ہے ہم نے ضرور یہ میسیجز سنے، بلکہ ایکچوئل جو ان کے وائرلیس نیٹ پہ ایک دوسرے سے وہ بات کر رہے تھے جنوبی وزیرستان میں بیت اللہ مسعود کے ساتھ کہ جی آپ نے کہا تھا ملک میں ادھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ کب کریں گے؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے
بعد میں ہم نے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیا اور اس کا ریئیکشن نیگلیجبل تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس طرح کی گیدڑ ببکیوں سے حکومت کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور اگر آپریشن کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور کریں گے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو شکست نہیں دیا جا سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ ایسے مسئلے ابھی تک تاریخ میں کبھی بھی مذاکرات سے حل نہیں ہوئے. آج کے جو بات چیت ہوئے اس کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ آرمی نے ضرور یہ پوائنٹ ریز کیا ہوگا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ مقصد جو ہے طالبان کے اوپر واضح کر دیا گیا ہے یا نہیں، اور اس کا اینڈ سٹیٹ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مذاکرات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم یہ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں، جو پروسکرائب تنظیم ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے مذاکرات کا مقصد جو ہے وہ آپ کی تنظیموں کی تحلیل ہے، آپ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور ابھی تک جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی طالبان کے سامنے نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک ہی ملاقات جو ہے بمنوشافہ ہوئی ہے، جو طالبان کے زیر کنٹرول علاقے میں، اور ان کے گارڈز باہر کھڑے تھے اور ان کے شورا کے پاس اپنی بندوقیں تھی. تو جو کمیٹی ہے اس نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ جو کمیٹی کے ارکان ہے یہ طالبان حمایتی ہے کچھ حد درجہ تک، اور وہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر طالبان کی اچھائیاں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی فوج کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے فوج نے بات ضرور کی ہوگی کیونکہ فارمولیشن کیا. اچھا شاہ صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کے اندر بھی ایک لڑائی کسی کیفیت ہے، تو اس کیفیت سے نبٹنے کے لیے بھی طالبان نے فوری طور پر یہ کہا ہے کہ جنگ بندی میں ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے، تاکہ ان کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال میں وہ ڈیفیوز کر سکیں. جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ انہوں نے ان کی جو طالبان یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ طالبان کمیٹی اور حکومت کی کمیٹی، یہ لوگوں نے ان کا حوصلہ اور بڑھایا ہے. انہوں نے ایسے ڈیمانڈز کیے ہیں جو کہ حکومت مان نہیں سکتی. مثال کے طور پہ پیس زون کا کہتا ہے یہ ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے، اور دوسرے ہے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. حالانکہ اگر حکومت کی پارٹی کوئی مضبوط ہوتی اور جگہ مناسب ہوتی تو ان کو بتاتے کہ ہم تو آپ کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا پیس زون کا، تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. پیس زون سے مراد یہ ہے کہ کوئی علاقہ ایسا جو طالبان کو دے دیا جائے جہاں پر مکمل ان کی حکومت ہو، وہاں پر کوئی پاکستان کی فوج یا سرکاری آدمی نہ جا سکے، تو گویا وہ پھر ایک سیپریٹ لینڈ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. جی بالکل، یہی ان کا ڈیمانڈ ہے. اور کیا پاکستان جو ہے یا پاکستان کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور میرے خیال میں اس لیے حکومت اس کو قبول نہیں کر سکتی. اور تبھی طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو مطالبات کیے اس کو تو حکومت نے اس کو کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا. دراصل مذاکرات ہونے ہیں، تفصیل میں ہونے ہیں، اور اس تفصیل میں پورے حل کرنے کے بعد آخر میں جو ہے پھر یہ بات آنی ہے کہ کیا کیا کنسیشنز طالبان کو دیے جا سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے ہوں گے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کو معاف کیا جا سکتا ہے یا ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو بین الاقوامی طور پہ وانٹڈ لوگ ہیں، ان کی سروں پہ پیسے لگا دیے گئے ہیں. تو یہ حکومت آسانی سے نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک مکمل مذاکرات ہوئے نہیں ہیں. اور فوج کا یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر یہ مذاکرات جو ہے اس کے لیے ٹائم فریم کیا ہے، یعنی یہ کتنے عرصے آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب محمود شاہ صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو طالبان مانگ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت دے سکے، کیونکہ وہ پیس زون کے نام پر ایک سیپریٹ ہوم لینڈ مانگ رہے ہیں، اپنے لیے ایک علیحدہ جگہ مانگ رہے ہیں جہاں مکمل طور پر ان کی عملداری ہوگی. اور دوسرا
ابھی تک جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ طالبان کے علاقے میں ہوئے ہیں، طالبان کے گارڈز کے پہرے میں ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس میں اتنی ہمت شاید نہیں ہوگی کہ وہ یہ بتا سکے کہ حکومت ان طالبان تنظیموں کی تحلیل چاہتی ہے، اور بنیادی طور پر جو حکومت کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر حکومتی عملداری قائم کرنا۔ اس لیے شاہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر آپریشن کیا جائے گا تو طالبان اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان کی طاقت کے حوالے سے ایگزیجریشن کی جا رہی ہے، مبالغہ آرائی ہے، اور یہ شاید ان قوتوں کی جانب سے ہے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف فوجی ایکشن نہیں چاہتے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سینیٹر فیصل رضا عابدی سے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان سے استعفیٰ طلب کیا، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ فیصل رضا عابدی پاکستان پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے پارٹی کا کڑے وقتوں میں ہمیشہ ساتھ دیا۔ جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان آنسلاٹ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پر، وہ واحد سیاسی شخصیت تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جنہوں نے بڑے بھرپور انداز میں للکارا، اور نہ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں بلکہ پبلک میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا جو سارا ایک مقصد تھا اس کو انہوں نے ایئر کیا، اس پر انہوں نے بات کی۔ لیکن اب یہ خبریں ہیں کہ ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے؟ کیا وہ اس وقت سیاست میں فعال نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم جناب عابدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمیع ابراہیم صاحب۔ فیصل، یہ بتائیے کہ یہ اچانک خبر کہ آپ سے پارٹی قیادت نے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ جی سمیع صاحب، میں گزارش کروں کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں مانگا ہے، نہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کس لیے مانگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امانت پارٹی نے تخویص کی تھی، وہ جب جس وقت چاہے گی میں اس کو واپس کرنے کا پابند تھا، اور میں نے امانت کو واپس کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اس امانت کو کیسا یوٹیلائز کیا۔ آیا میں اس لائق تھا جو مجھے یہ سیٹ دی گئی؟ آیا میں نے اس طرح دفاع کیا جس طرح اپنی شہید کا حصہ کرنا چاہیے تھا؟ اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے، اور میرا ضمیر مطمئن ہے۔ صرف میرا ایک کیس تھا افتخار چودھری کے خلاف، سینٹ نے وعدہ کیا تھا انویسٹیگیشن رپورٹ ٹیبل کرنے کا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ سینٹ نے مجھے انصاف نہیں دیا۔ آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، بار بار آپ نے یہ مطالبہ بھی کیا، شاید اس وجہ سے پارٹی کی قیادت نے آپ سے استعفیٰ مانگا ہو؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو درست ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں۔ سمیع بھائی، میں آپ کو گزارش یہی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پھر حلف دے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی۔ میں تو 1 سال قبل 30 اپریل سن 2013 کو صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے صف اول کے رہنماؤں کے سامنے واضح طور پہ یہ اعلان کر کے آیا تھا کہ میں سیاست سے علیحدہ ہو گیا، اور اب مجھے سیاست نہیں کرنی، جس کا واضح سب سے بڑا ثبوت ہے کہ 11 مئی کے الیکشن میں کسی الیکشن کمپین میں نظر نہیں آیا، نہ ہی میں نے کسی سے ووٹ مانگا۔ تو میں تو صرف اپنی ایک رپورٹ کے انتظار میں تھا کہ تاریخ کے جس اندھیرے کے اندر جانا ہے، آیا میرا کیس بھی پاکستان کے ہزاروں کیسز کی طرح گمنامی کی دلدل میں چلا جائے گا، جس کے لیے میں نے 4 سال محنت کی، جس کے لیے میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کا سب سے مضبوط ترین کیس فیصل عابدی کیس ہے 113/2005 کے تحت، جس کو میرا دعویٰ ہے کہ وہ تمام وکلا جو مجھ سے اختلاف رکھتے وہ ملے اور مجھ سے یہ کیس لڑے ہیں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے۔ اتنی محنت کے بعد اگر اس کا پھل نہ ملے، اتنی انویسٹیگیشن سہنے کے بعد اس کا پھل نہ ملے، تو میں بالکل معذرت کے ساتھ میں پاکستان کے ایوان بالا سے بہت مایوس ہوا اور انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی، لیکن میں اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو آج فاتح تصور کرتا ہوں۔ فیصل، آپ نے بڑی ایک صاف ستھری سیاست کی، اور جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اس پر کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن اگر اس طرح کی کمٹمنٹ والے لوگ، پارٹی کی اس طرح خدمت کرنے والے لوگ اگر سیاسی پارٹیوں سے علیحدہ ہوتے جائیں گے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ سیاسی پارٹیوں سے ہی تو جمہوریت جڑی ہوئی ہے۔ جی سمیع بھائی، میں آپ کو عرض کروں کہ میں پیپلز پارٹی اس وقت جس پلیٹ فارم پہ روا دوا ہے اس کے اندر میں فٹ نہیں آتا، کیونکہ میں گزشتہ 5 سال سے طالبانائزیشن، مذاکرات، ان سب چیزوں کا شدید مخالف ہوں، اور یہ میرا پرنسپل سٹینڈ ہے۔ جب پاکستان میں کوئی آواز بھی نہیں نکالتا تھا، یہ میرا اس دن کا سٹینڈ ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے
کہ میں نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہے پرو پاکستانی پاکستان کے اندر بول بول کے، اور بولنا ہی سب سے بڑا جہاد بھی ہے. لوگ کہتے رہے کہ یہ صرف بولتے رہتا ہے. میں ان کو یہ عرض کروں کہ ایک بار بول کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزرتی. اپنی نجی زندگیاں تباہ کی. 4 سال میں جلا وطن رہا. میں نے جو آپ کے سامنے ڈیوٹیز پرفارم کرتا رہا. میرے ہر پروگرام میں ایک ریسرچ موجود تھی، اور ریسرچ کرنے کے لیے کبھی کبھی 40-40 50-50 دن بھی لگ جایا کرتے تھے کاغذ جمع کرتے ہوئے. تو اتنی ساری محنت کے بعد جب حاصل نتیجے یہ نکلے کہ فرقہ واریت کے الزامات ڈال دو، آئین اینڈ ریگولیشن کی قانون کی خلاف ورزی کی باتیں کرنا شروع کر دو، تو یہ پارٹی کی طرف سے ایک افسوسناک میرے لیے الزام آیا سامنے کہ میں نے پارٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی. حالانکہ یہ پورا کراچی جانتا ہے کہ میں نے 1.25 کروڑ لوگوں کو کراچی میں مالکانہ حقوق دی. جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے مجھے امانت تفویض کی، اس کے اندر کوئی 1 روپے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا میرے اوپر کہ میں نے کوئی کرپشن کی. الحمدللہ مزدوروں کی خدمت کی. یہ اور بات ہے، پوچھا ان میں سے بھی کسی نے نہیں. تو پھر جب ایسے معاشرے میں جینا ہے تو پھر ہم ان کے جیسے ہو جاتے ہیں نا. ان کو اپنے جیسا کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس سے تو جو آپ نے جیسے کہا کہ طالبانائزیشن کے خلاف اور دوسری جو باتیں ہیں ان کے خلاف آپ نے ہمیشہ بڑا کھل کر اپنا موقف بیان کیا اور بڑی اب تک ہمت سے آپ لڑائی لڑتے رہے. تو اگر اس طرح پارٹیوں سے، مین سٹریم پارٹیوں سے وہ لوگ علیحدہ کر دیے جائیں گے تو پھر پاکستان کے عوام ان طاقتوں کے خلاف جنگ کیسے لڑیں گے؟ آپ کبھی مجھے ذاتی زندگی میں دیکھیں جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی زندگی نہ گزروائے. تو بہت کچھ پے بیک کرنا پڑتا ہے گھر والوں کو، فیملی والوں کو. ایک شخص تھوڑی متاثر ہوتا ہے، آنے والی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ میرا بچہ اگر پیدا ہو تو پہلے دن ہی انڈر تھریٹ ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی وہ اپنی جان بچاتا ہوا پھرے گا، تو وہ کیا معمار بنے گا اور کیا قوم بنے گا سمیع صاحب. تو جس کا معاشرہ ہی تباہ ہو جائے نا سمیع بھائی، تو ادھر پارٹیوں کو کیا الزام دینا. یہ فالٹ تو عوام کے اندر ہے، یہ تو معاشرے کے اندر ہے. اس کو دور کرنے کے لیے افواج پاکستان سے محبت کا اجاگر کرنی پڑے گی، وردی کے خوف کو لانا پڑے گا تاکہ معاشرے کے اندر قانون پسند اور قانون شکن کی پہچان ہو سکے. اور میں یہ کام کر رہا ہوں. میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ جب تک میری زندگی 18 کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناؤں گا، انشاءاللہ بیرونی قوتوں کو یہ واضح جواب دوں گا. ہاں، اگر میں مر گیا تو میری لاش قیادت کرے گی. اور یہ میں نے اپنے لوگوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میری لاش کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھ کے اور پھر اس وقت اٹھا جائے جب ان تمام سیاستدانوں کے انگوٹھوں کے نشان چیک ہو جائے. اگر یہ صحیح ہے تو ان کو فالو کرو، یہ تم پر اللہ کا عذاب ہے. اور اگر غلط ہے تو پھر افواج پاکستان کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں، صفائی کریں، پورا ہم نے الیکشن کرائیں تاکہ آئین کی بالادستی ہو سکے. کیونکہ آئین کا تحفظ کا سب سے پہلا حق افواج پاکستان کے پاس. فیصل، آپ نے بڑی محنت سے یہ جنگ لڑی ہے ساری اور ابھی تک لڑتے آ رہے ہیں. اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ غالباً جو طالبان کے خلاف آپریشن ہے وہ نہیں چاہتی اور مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ جو کوششیں ہیں مذاکرات کی، ان کے ذریعے واقعی معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ سمیع بھائی، کسی مہذب معاشرے کے اندر مجھے دیکھ کے بتا دیں کہ جانوروں سے بھی کبھی مذاکرات ہوتے ہیں. ایک عام ملیشیا آپ کے آرٹیکل 256 کی کھلی خلاف ورزی گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی، MQM، ENP، PMLQ، APML، سنی تحریک، GS ہند، یہ وہ پارٹیاں ہیں اور فنکشنل لیگ کہ جن کے قائدین کو طالبان سے خطرہ ہے. تو اس کا مطلب کہ بیسک مسئلہ نہ یہ قائدین ہے نہ یہ جماعتیں، بلکہ ان کے نیچے وہ تمام مائنڈ سیٹ ہے جو یہ فیصلے کرواتا ہے اور فیصلوں کے اوپر گامزن کرتا ہے. تو یہ ہر پارٹی کے اندر مائنڈ سیٹ موجود ہے. مائنڈ سیٹ کا مقابلہ مائنڈ سیٹ سے کیا جاتا ہے. الحمدللہ میں نے جو 5 سال اس سینٹ میں گزارے، میں نے آپ تمام بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، آپ کو استاد سمجھا، آپ ہی لوگ سے سیکھا. میں کوئی اتنا عالم فاضل نہیں تھا، میں پڑھنے میں بڑا کمزور تھا، لیکن 5 سال میں نے جو آپ لوگ کے درمیان رہ کے پڑھا، الحمدللہ میں ایک چیز کا قائل ہو گیا کہ پاکستان میں جس چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ریسرچ ہے. آپ کوئی بھی کام کریں وداؤٹ ریسرچ کریں گے، وداؤٹ ریسرچ آپ 3G 4G لائسنس کی یہاں پر نیلامی کرنے جا رہے ہیں. بھائی جب 4G کر رہے ہیں تو 3G تو آٹومیٹک ڈیویلیو ہو گیا. آپ 3G کریں، 4G کو آگے لے کے جائیں، 2 سال بعد اتنی رقم آپ کو اور ملے گی. اتنی چھوٹی سی ریسرچ کے اوپر اگر یہ باتیں مان جائے تو ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں. اگر یہ جماعتیں ان طالبانائزیشن کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں تو یہ ہمارا وعدہ ہے، میرے اتحادیوں کی مجھ سے گارنٹی ہے، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کی، کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کی بیک بون بنیں گے. اور یہ میرا استعفیٰ دینے کے بعد پہلا اعلان ہے. لیکن فیصل، اگر استعفیٰ جو آپ نے دیا، بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ استعفیٰ دینے کا مطلب بھی یہ ہے کہ پھر آپ میدان خالی چھوڑ رہے ہیں ان قوتوں کے لیے. تو آپ نے تو بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی جنگ لڑی ہے، تو پھر آپ اگر سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے میدان چھوڑنے کے مترادف نہیں ہوگا؟
मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं पिछले 5 साल मेरे साथ तो कोई दूसरा आदमी आया ही नहीं, खाली लफाजियों में सोशल मीडिया पे बयानात की हद तक लोगों ने जो है वो किया, मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, मैं पहले भी अकेला ही लड़ रहा था। आई एम वन मैन मूवमेंट, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है कि मैंने अपनी फोर्सेस की अवाम में इज्जत करानी है, और अगर सियासतदानों को कोई शकूक व शुबहात हैं तो फिर अवाम ही गारंटियर है ना। जमहूर की मंशाई को तो जमहूरियत कहते हैं, आपको पार्लियामेंट में भेजे तो पार्लिमानी जमहूरियत, फौज को इख्तियार दे दें तो जमहूरी मार्शल्ला। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने हुक्म इम्तनाई खत्म करें सबसे पहले, और आप अपने अंगूठे खुद चेक करवा के हमें मुतमईन कर दें, कोई झगड़ा ही नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप घुस बैठी हैं तो आपको इख्तियार नहीं है कौमी फैसले करने का कि आप शाम के लिए पॉलिसी चेंज करें, आप यहां से दहशतगर्दों को भेज के आलमी जंग का हिस्सा बने, आप गवादर मेगा ऑयल सिटी का खात्मा कर दें, ईरान गैस पाइपलाइन। तो मुझे तो अफसोस नहीं है, पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा कारनामा, तारीखी कारनामा, पनामा कैनाल से भी 10 गुना बड़ा कारनामा, और उसके ऊपर खुद पीपल्स पार्टी दिफा नहीं करे, तो ये इसको जो है फिर माजरत के साथ बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। अच्छा फैसल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, बिलावल भुट्टो के जो बयानात हैं वो तो बहुत खिलाफ हैं तालिबानाइजेशन के, तो क्या वजह है जितनी बड़ी लिबरल पार्टी, इतनी वो बड़ी सियासी जमात जो एक सियासी अमल के नतीजे में वजूद में आई थी, उसका भी रवैया तालिबान के हवाले से कुछ कंप्रोमाइजिंग लगता है, वो भी इस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ पीछे जाकर खड़े हो गए? मैंने जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये इस नजरिए को मैंने जब उनसे सुना तो मैंने उनसे कहा था कि जो आप आवाज उठाने जा रहे हैं ये लोग कभी भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें इसका 5 साल तजर्बा है। जरदारी साहब के लिए इन्होंने कभी आवाज उठाई क्या? पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब को खुलेआम गालियां देने वाले आज अहम तरीन ओहदों पे नहीं बैठे हुए, सबको पता है निजी महफिलों में कौन क्या कहता था। बात यह है कि ये हर जगह माइंडसेट होता है, इसमें अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। बेहतर ये है कि माइंडसेट को माइंडसेट से मुकाबला करते हुए इस वक्त जो सबसे पहली जरूरत है, हम इन तमाम सियासी जमातों को ये कहते हैं कि ठीक है अभी तो मार्शाल्लाह की हल्की सी अंगड़ाई आई है, तो आप लोग यकजा होना शुरू हो गए, फिर आवाम के हाथ में ये ब्लैकमेलिंग कार्ड आ गया, वो तो अब आपके पसीने निकाल देगी, आप उनको नहीं बचाएंगे, वो फौज को आवाज देंगे स्ट्रेट अवे, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। आप एक हो गए तब भी पाकिस्तान बचेगा, फौज की तरफ चले गए अवाम तब भी पाकिस्तान बचेगा। फैसल आबदी की राय नहीं है, अवाम की मंशा जमहूरी होगी और अवाम चाहेगी तो होगा, अवाम अब कारकर्दगी पे चलेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा आबदी, जो कह रहे हैं कि इस वक्त ये वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तानी कौम एक हो जाए और जो कुव्वतें एक मखसूस किस्म की जिंदगी मजहब के नाम पर पाकिस्तान के शहरियों पर मुसल्लत करना चाहती हैं, उन कुव्वतों के खिलाफ सब मुत्तहद हो जाएं। लेकिन उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जिनमें उनकी अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसके अंदर एक माइंड सेट मौजूद है जो गालबन इन कुव्वतों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता, खौफ की वजह से या किसी मसलत आमेजी का शिकार है। इस मसले से निकलना होगा और अफवाज पाकिस्तान के हाथ मजबूत करना होंगे, तभी पाकिस्तान के शहरी बड़े पुरअमन अंदाज में अपनी अक़दार के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।